السلام علیکم، ہمارے چینل کتاب کہانی میں خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا تعلق معاشرے میں بسنے والے ان گھرانوں سے ہے جہاں بیٹوں کا پیدا ہونا ہر صورت میں لازم قرار دے دیا جاتا ہے، پھر چاہے اس کے لیے بیٹیوں سے پورا گھر بھر لیا جائے۔ میں افشاں بہنوں میں چوتھے نمبر پر، باقی مجھ سے مزید 4 چھوٹی بہنیں ہیں۔ زندگی کی خوشیوں کے لیے ہر وقت ترستے ہوئے، ان کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے، پھر بھی اتنے بڑے کنبے کی تمام خواہشات پورا کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ ابا ایک مزدور ہیں، اور آج کے دور میں اگر مزدوری 1000 بھی ہو تو اس میں گزارا کرنا، وہ بھی اتنے بڑے کنبے میں، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ پہلی 3 بہنوں کی شادیاں جس انداز سے کی گئیں کہ لڑکے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑے گئے کہ ہمارے پاس صرف بیٹیاں ہی ہیں، ان کو دینے کے لیے جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہنیں سسرال کے نام پہ خود کو کافی حد تک غلام بنا چکی ہیں۔ ان کے سسرال والے یہی سمجھتے ہیں کہ جب جہیز دینے کے قابل نہیں تھے تو اتنی بیٹیوں کو پیدا ہی نہ کرتے۔ خیر، ان سب باتوں کے باوجود اماں ابا کو پھر بھی بیٹے کی خواہش بہت حد تک ابھی بھی تھی۔ میں بھی 20 سال کی ہو چکی تھی، اب شادی کی میری باری تھی۔ کسی رشتہ کروانے والی نے میرا رشتہ بھی کروا دیا۔ دیکھنے میں یہ لوگ میری باقی بہنوں کے سسرال سے قدرے بہتر معلوم ہوتے تھے، لیکن ڈرائنگ روم کی حد تک تو سب کچھ ٹھیک ہی رہتا ہے، لیکن جب انسان کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اصل میں لوگ کیا ہیں اور زندگی کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ میری شادی بھی ظفر سے ہو گئی، جس کی اپنی 3 جوان بہنیں اس کی دہلیز پہ ابھی تک بیٹھی تھیں۔ میں جب بیاہ کر سسرال گئی تو میرے سسرال والوں کو بھی کچھ نہیں دیا گیا، صرف ان کے سامنے ہاتھ جوڑے گئے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے حالات بڑے ہی خراب ہیں، ہم کچھ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں سسرال میں بیاہ کر گئی، یہاں کے حالات تو شاید میرے اپنے گھر سے بھی بہت زیادہ برے تھے۔ دیکھنے میں تو سب کچھ بہتر تھا، لیکن کچھ بھی بہتر نہیں تھا۔ ظفر بالکل ایک روایتی شوہر تھا، اس کے نزدیک اس کی بہنوں اور ماں کی عزت میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ میں ہر وقت گھر کے کام کاج کرتی، لیکن اگر کہیں پہ ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو میرے اگلے پچھلے سارے کام گن گن کر گنوائے جاتے تھے۔ ظفر صبح کام پہ جاتا اور پھر رات گئے تک واپس آتا۔ اب یہ بات بھی سمجھ سے باہر تھی کہ وہ کون سے ایسے کام کرتا ہے جس کو لے کر اسے صبح سے رات ہی ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی اسے پیسوں کا پوچھا جاتا تو جواب یہی ہوتا کہ تم ایک مشرقی بیوی ہو، صرف اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا جو کام ہے وہ کرو، اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی مردوں کے کام میں مداخلت کرو، روٹی مل رہی ہے نا، کھاؤ خاموشی سے۔ میں چپ چاپ کولہو کی بیل کی طرح اپنے کاموں میں لگی رہتی، جس میں دن رات کے آنے جانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ میری نندیں کچھ زیادہ ہی مشکوک سی خواتین تھیں، ہر وقت یا تو موبائل پہ لگی رہتی یا پھر تیار ہو کر خوب سج سنور کر باہر نکل جاتی، اور پھر ظفر کے آنے تک گھر واپس آ کر میرے ساتھ دکھاوے کے لیے کاموں میں ایسے مگن ہو جاتی کہ ظفر یہی سمجھتا کہ وہ بیچاریاں بھی سارے کام کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ اپنے سارے ناز نخرے خود ہی اٹھاتی تھیں کہ خوب پیسہ ان کے پاس تھا، وہ بھائی سے کبھی بھی کوئی پیسہ نہیں مانگتی تھیں، بلکہ جب کبھی ظفر کو ضرورت پڑتی تو اس کی مدد بھی کر دیتی تھیں۔ ادھر میرے میکے والے مجھے ہر قدم پر ہر وقت شرمندہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی کہ میرے گاؤں کی ایک عورت ہمارے گھر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ بھی تھی۔ وہ بڑی ہی خوش ہو کر میری ساس سے ملی، جیسے اس عورت کی ہنسی تھی ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی بڑی بات ہے۔ میری چھٹی حص نے مجھے کسی خطرے کی بو دی، وہ ہنس کے کہنے لگی کہ مبارک ہو، ماشاءاللہ سے افشاں کی ایک اور بہن ہوئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے گھر میں اس قدر کہکے بلند ہونے لگے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ میں جس قدر زیادہ شرمندہ ہو سکتی تھی ہو رہی تھی کہ میرے والدین کو بھی بیٹے کی چاہ میں اور کتنی بیٹیاں چاہیے تھیں۔ میری نندی اور ساس کی ہنسی قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ پہلے ہی عزت اتنی کم ہے، ایک یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ وہ عورت کچھ دیر بیٹھی اور پھر چلی گئی۔ اب میں اس بات پہ پریشان ہو رہی تھی کہ شام کو ظفر آئیں گے تو مزید مرچ مسالوں کے ساتھ بات ان کی گوش گزار ہوگی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ ایک دم سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب ہمیشہ سے ہی دروازہ کھولنے کی ذمہ داری مجھ پر ہی ہوتی تھی۔ حسب معمول میں دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی جیسا کہ ہمیشہ سے جاتی تھی،
لیکن جیسے ہی میں نے قدم باہر کی طرف موڑے میری بڑی نند نے چیخ کر مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی اس کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ چاروں ناچار مجھے ہی دروازے تک جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کچھ لمحات کے لیے تو میں بول ہی نہ سکی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے اچانک پولیس ان کی دہلیز پہ کھڑی ہوگی۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ہمارے ہاں کسی شریف گھر میں اچانک سے پولیس کا آ جانا کوئی عام سی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک تو کچھ اچھا ہی معلوم ہو رہا تھا شکل سے، لیکن دوسرا کسی حد تک سخت مزاج لگ رہا تھا۔ میرے سوال پوچھنے پر وہ تیزی سے اندر آنے لگے۔ میں گھبرا کے ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ میں خوف سے ابھی تک کانپ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اندر ایک عجیب سا شور پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے حواس بحال ہونے پر جلدی سے دروازہ بند کیا اور ڈر کے مارے کچن میں گھس گئی۔ یہی سوچتے سوچتے روح کانپ جاتی تھی کہ یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ لوگ کمرے میں ہی رہے جہاں میری بڑی نند تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں فوراً سے باہر نکلے اور دروازہ کھول کر چلے گئے۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں ہمارے گھر میں کیوں آئے ہیں۔ اگر ظفر کا رویہ میرے ساتھ درست ہوتا تو یقیناً یہ بات ان سے میں لازمی کرتی۔ پولیس والوں کے جانے کے بعد کچھ دنوں تک میری ساس اور نندوں کا رویہ مجھ سے درست رہا۔ میں سمجھی کہ وہ پولیس والوں سے ڈر گئے ہیں، لیکن پھر خود ہی سر جھٹک دیا کہ میری مدد کرنے کے لیے کون آئے گا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میرے میاں کہیں سے اخبار لے آئے جس میں خواتین کے جیل میں جانے اور پھر وہاں پہ ان پہ ظلم و ستم کی داستان لکھی ہوئی تھی۔ میں تو سن کر ہی پریشان ہو گئی کہ اگر کسی کے ساتھ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو گیا تو۔ ظفر نہ جانے کب سے میرے چہرے کی جانب دیکھتے جا رہے تھے۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو وہ مسکرانے میں مصروف تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں۔ افشاں، تم ایک کام کرو کہ اگر کچھ دنوں کے لیے تم اپنی ماں کے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں چھوڑ کے آ سکتا ہوں۔ میں خوشی اور غمی کی ملی جلی کیفیات سے دوچار ہو رہی تھی۔ خیر، میں نے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اماں کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی اماں سے اجازت لینے گئے، جو کہ انہوں نے بھی بخوشی دے دی۔ حیرتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ رہے تھے کہ یہ سب کچھ اتنا اچھا کیسے ہو رہا ہے۔ اماں کا گاؤں میرے سسرال والوں کے گاؤں سے 20 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ مجھے اپنی ماں پہ بڑا ہی غصہ تھا جو ابھی تک بچے پیدا کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے کے مناظر نے مجھے بڑا ہی پریشان کر دیا۔ چارپائی پہ ایک سفید چادر میں کوئی لپٹی ہوئی چیز پڑی تھی اور میری ماں اور بہنیں سب اس پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ میں نے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے ظفر کی جانب دیکھا، جو کہ جھکے ہوئے سر سے اس لاش کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں بھاگ کر آگے بڑھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی لاش کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ ابا، ابا، میرے پیارے ابا، ابا، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں بلند و بانگ آسمان کو ہلا دینے والی چیخیں وہاں موجود ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کر چکی تھیں۔ میں ابا کے چہرے کو بے شمار چومنے لگی۔ بھلے غربت ہی سہی، لیکن باپ کا آسرا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر میں وہاں ایسے ہی پائنتی پکڑ کر بیٹھی رہی۔ ہوش تو تب آئی جب ابا کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی، خود سے بیگانہ ہو کر بچپن سے اب تک کی ساری ابا کے ساتھ جاری یادوں کو یاد کرتے ہوئے دل خود ہی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ابا اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے تھے۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں 10 دن اماں کی طرف رہی، ننھی جانوں کا یوں رونا چلانا دیکھتی رہی کہ اب ان سب کا کون پرسان حال ہوگا۔ 11ویں دن ظفر مجھے لینے آئے۔ میں چل پڑی۔ راستے میں بھی وہ مجھے تسلیاں دیتے رہے۔ میں جب گھر گئی تو کچھ مہمان میرے ہی منتظر تھے۔ مجھے ایک بڑے صدمے کے بعد کچھ ابھی خبر بھی ملی کہ میری 2 چھوٹی نندوں کے کہیں رشتے طے ہو گئے تھے۔ سب ہی بڑے خوش تھے۔ ظفر کہنے لگے کہ یہ بات تمہیں پہلے ہی بتانی تھی، لیکن یہ کہ تم بہت بڑے صدمے سے گزر رہی تھی اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ مجھے نہیں بتایا، تو اب میں اسے کوئی مسئلہ بنا دوں؟ میں نے سب کو مبارکباد دی۔ مجھے واقعی ہی بڑی خوشی ہوئی تھی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہمارے گھر میں ہوا تھا، کیونکہ لڑکے والوں سے کہیں زیادہ میری ساس کو جلدی تھی۔
لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ چھوٹی نندوں کی تو ماں نے بات طے کر کے تاریخ بھی پکی کر دی، لیکن بڑی نند کی کہیں بات چلائی ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی تو اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے۔ مجھے کیا؟ میری دونوں نندوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی تھی، وہ دونوں خیر و عافیت سے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ جب سارے مہمان چلے گئے تو گھر کی اچھے سے صفائی کی گئی۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک میری بڑی نند نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے کام میں لگی رہی کیونکہ میری نند کی شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ کوئی عام سی بات بھی کرتی تو بعض اوقات شدید چیخو پکار کرتی تھیں۔ میں کمرے کی صفائی میں مگن رہی کہ وہ بہت ہی پیش میں اسی کمرے میں آئیں اور آتے ہی مجھے سیدھا اپنی طرف کر کے میرے منہ پہ 3 سے 4 تمانچے مار دیے۔ میں کچھ دیر تو سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا ہوا ہے۔ ارے تم چور غریب کی اولاد، جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو اتنا کچھ دیکھ کر بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بجائے اس کے کہ تم اس گھر سے وفاداری کرو، تم نے اپنی ماں سے ہی وفاداری نبھائی۔ تبھی تو میں کہتی تھی کہ تم لوگوں نے اپنے باپ کے مرنے پہ اس قدر خرچہ کیسے کر لیا۔ اب سمجھ آئی کہ یہاں اس گھر سے تم نے میرے کمرے سے ہی زیورات چوری کیے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں اور میں اپنے کانوں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ ایسا جرم جو میں نے کیا ہی نہیں، اس کی سزا ان تھپڑوں کی صورت میں مجھے مل رہی ہے۔ میری نند جن کو میں باجی کہتی تھی، ان کے چیخنے چلانے اور شدید شور مچانے پہ میں نے کہا، باجی آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں یہاں سے چوری بھی کروں گی؟ میرے اتنا کہنے پہ ایک اور زوردار تھپڑ انہوں نے میرے چہرے پہ جڑ دیا۔ میں مزید کچھ کہنے کی سکت ہی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا، کسی کو فون ملایا اور 15 منٹ کے اندر ہی اندر پولیس کی گاڑی ہمارے دروازے پہ کھڑی تھی۔ میں سوکھے پتے کی ماند تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میری کون سنتا تھا۔ ایک عورت جو پولیس کی وردی میں تھی وہ آگے بڑھی، اس نے مجھے ہتھ کڑی لگائی اور باہر کی جانب کھینچ کر لے جانے لگی۔ میں چیختی رہی، روتی رہی۔ ایک دم سے اس دن والا اخبار میرے ذہن میں گھوم گیا، جس کے بعد میں زیادہ ہی ڈر گئی۔ پولیس کی گاڑی میں مجھے بٹھاتے ہی گاڑی کو دوڑا لیا گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر بھی منہ باہر کی طرف نکال کر ظفر ظفر بلاتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد میں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ وہاں پہ ساری خواتین ہی بند تھیں جو ایک نئے آنے والے کو ایک بھوکے شکاری کی مانند دیکھ رہی تھیں۔ کچھ تالیاں بجا بجا کر چند سوئی ہوئی خواتین کو بھی جگا رہی تھیں کہ اچانک پولیس کانسٹیبل نے ڈنڈا بجا کر سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ میں نہ کردہ گناہوں کی سزا پانے کے لیے جیل میں ڈال دی گئی تھی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ میری نندیں میری ساس سمیت مجھ سے شدید نفرت کرتی ہیں، لیکن اتنی نفرت کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ بے گناہ یتیم کو جیل میں ڈال دیں گی۔ آج اس قید خانے میں مجھے 3را دن تھا۔ میری سسرال میں سے کوئی بھی نہیں آیا، حتیٰ کہ ظفر بھی نہیں۔ میں انتظار ہی کرتی رہ گئی، لیکن وہ نہیں آئے۔ میری بے بسی کی اور انتہا کیا ہونی تھی کہ میں یوں اس طرح جہنم میں جل رہی تھی۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ میری عادت تھی کہ میں جمعہ کو لازمی تلاوت کرتی تھی۔ میں نے وہاں کے کانسٹیبل سے بات کی اور اس نے مجھے قرآن مجید لا کر دیا۔ میں جب تلاوت کرنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ ساری خواتین آج معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ایسا بھی کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور پھر کانسٹیبل کو واپس کر دیا۔ جیسے جیسے شام قریب آ رہی تھی، خواتین کونوں کھدروں میں دبک رہی تھیں۔ رات کے وقت ساری ایک دوسرے کو خوف سے دیکھ رہی تھیں، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے وہی دال روٹی پیٹ میں ڈالی اور لیٹ گئی، سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ 2 دن کے بعد میرے کیس کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ اب مجھے اس بات کا پکا یقین تھا کہ میں باعزت بری ہو جاؤں گی، لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا۔ میں رات کو جو سوئی تو پھر صبح فجر کے بعد ہی میری آنکھ کھلی۔ پوری جیل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ سکینہ قیدی نمبر 6 بھاگ گئی ہے۔ میں خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں اس کے بھاگنے کا الزام بھی میرے سر پہ ہی نہ آ جائے۔ میں اپنی جگہ پہ مزید سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ پوری جیل میں کھلبلی تھی کیونکہ سکینہ نے اگر تالا توڑا تھا تو بھی یہ غلط تھا، کیونکہ جیل کے دروازے پہ تالا ابھی تک موجود تھا اور اس جیل میں دیوار میں صرف ایک ہی روشن دان تھا جو اتنا تنگ تھا کہ اس میں سے کوئی جوان انسان تو کیا کوئی بچہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟
ایک سوال تھا جو سب کے چہروں پہ واضح لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے جواب کی تلاش آج بھی جاری تھی۔ پورا دن انہی سوچوں میں گم گزر گیا کہ جیسے ہی رات ہوئی سب خواتین پچھلی رات کی طرح پھر سے سوچ بچار میں گم تھیں کہ کہیں آج کی رات بھی ایسا نہ ہو جائے۔ جوں جوں رات قریب آ رہی تھی ساری خواتین سہمی ہوئی تھیں، کیونکہ گزشتہ رات والی غائب شدہ سکینہ کا ابھی کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ میرے دل میں تجسس سے کئی گنا زیادہ خوف تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ غریبوں کے جرائم امیروں سے کہیں زیادہ جلدی ثابت ہو جاتے ہیں، اور پھر امیر لوگ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے غریبوں کو بہت ہی بری طرح سے پھنسا دیتے ہیں۔ اگلی رات بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ مجھے علم ہی اگلی صبح کو ہوا جب ساری جیل کی خواتین شدید پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں بھاگتی پھر رہی تھیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے سب کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ جن کے جو بھی تعلقات ہیں دوسروں کے ساتھ جو ان کو یہاں سے بھگانے میں مدد کرتے ہیں، وہ خود ہی سب کے سامنے آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ سب کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، ورنہ سب پہ ایسے مقدمات بنا دیے جائیں گے کہ ان سب کی روح تک کانپ جائے گی۔ میں اسی اثنا میں خشک پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے اپنا ماضی بڑی اچھی طرح سے یاد تھا۔ آج جیل میں آئے مجھے 7واں دن تھا، اور ان 7 دنوں میں یہ 2 واقعات ایسے ہو چکے تھے جن کی وجہ سے میں شدید پریشان تھی۔ 8ویں روز میرے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، اور جو مجھ پہ محض ایک الزام تھا آج وہ جرم بھی ثابت ہو چکا تھا۔ میرے زارو قطار رونے کی وجہ سے وہاں موجود کچھ خواتین جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب ان کو میرے رونے کی وجہ معلوم ہوئی تو وہ اس پہ پریشان ہونے کی بجائے شدید ہنسنے لگی۔ ان میں سے اکثر بلند و بانگ قہقہے لگا رہی تھی، ہا 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 ہا۔ میں ان کی اس طرح فضول ہنسنے پہ مزید رونے لگ گئی تو ان میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت کہنے لگی، تمہیں یہاں آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے اور تم گھبرا بھی گئی ہو؟ مجھے یہاں آئے 30 سال گزر چکے ہیں، مجھ پہ آج تک جرم ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود میں یہاں 30 سالوں سے سڑ رہی ہوں۔ میرے بچے جو اس وقت انتہائی چھوٹے تھے اب میرے پاس آنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ان کو واقعی لگتا ہے کہ یہ جرم میں نے ہی کیا ہے۔ وہ بے تحاشا رونے لگی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ 30 سال بہت بڑی مدت ہے، انسان کی ساری زندگی یہی ختم ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ رونے لگی۔ اب تو مجھے کوئی چپ کروانے والا بھی نہیں تھا۔ میں آنے والے وقت میں موت کو بہت ہی قریب دیکھ رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے سپاہی خاتون نے بتایا کہ تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ میں بھاگ کر ملاقاتی کمرے میں گئی۔ وہاں پہ ظفر سر جھکائے بڑے ہی خاموش بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہ آئی؟ تم نے خود پر اتنا ظلم کر دیا، اور مجھ پہ بھی۔ تم نے باجی کے سارے زیورات اپنی ماں کے گھر رکھوا دیے تھے۔ شرم سے کہیں ڈوب مرو۔ میں بس سر جھکائے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب جو ایک آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ کل جمعہ تھا۔ مجھے وہ پچھلے جمعہ کی رات یاد آ گئی جب سے سکینہ غائب ہوئی تھی۔ ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ علم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ پھر نیلم بھی اگلے دن غائب ہو گئی۔ اس سے اگلی رات کو شگفتہ بھی بالکل اسی وقت پہ گئی۔ اب کس کی باری ہوگی؟ میں صرف سوچتی ہی رہ گئی۔ مجھ پہ جرم ثابت ہو گیا تھا اور مجھے اب 10 سال کے لیے جیل ہو گئی تھی۔ وہ تمام زیورات جو میں نے دیکھے ہی نہیں تھے وہ بقول پولیس والوں کے میرے ہی گھر سے ملے ہیں، جہاں میری بوڑھی ماں اور یتیم بہنیں موجیں کر رہی تھیں۔ جمعہ کو میں نے حسب معمول تلاوت کی، دل سے اللہ پاک سے دعائیں مانگی کہ میری یہاں سے جان چھوٹ جائے، لیکن ایسے نصیب کہاں تھے۔ میں نے ایک بات سوچی کہ شاید کھانے میں کچھ ملا دیا جاتا، جس کی بنا پہ خواتین پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اسی بنا پہ ان کو غائب کروا دیا جاتا ہے۔ آج جب کھانا آیا تو میں نے کھانا نہیں کھایا۔ سب نے بہت اصرار کیا لیکن میں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا، کیونکہ میں ایک جہنم میں تو تھی، اب مزید آگے کسی اور جہنم میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ سب نے کھانا کھا لیا لیکن میں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور بالکل ایسے ہی ظاہر کیا جیسے میں سو گئی ہوں۔ لیکن جیسے ہی رات کے ٹھیک 2 بجے تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ جیل کا دروازہ کھلا، تمام خواتین سو رہی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ساتھ ہی ایک نقاب پوش عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 مرد بھی تھے۔ میں یہ سوچتی رہی کہ یہ دونوں مرد کون ہیں،
کیونکہ میں اپنے ذہن پہ زور ڈالتی رہی تھی پر مجھے بالکل بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں مرد ایک دم سے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو اسی نقاب پوش عورت نے میری جانب اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں میری طرف بڑھے تو میں یہ جان کر ہی خوف سے کانپنے لگی کہ یہ دونوں تو اس دن والے دونوں مرد تھے جو دروازے پہ آئے تھے اور پھر دروازہ کھلتے ہی سیدھا اندر چلے گئے تھے، اور گئے بھی میری نند کی طرف تھے جہاں پہ وہ کافی دیر بیٹھے خسر پھسر کرتے رہے تھے۔ تو یہ جو ساتھ عورت ہے یہ کون ہے؟ وہ جیسے ہی میری جانب بڑھے میری چیخیں بلند ہو گئیں۔ میں نے بے تحاشا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی اور حل فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے چلانے پہ اس عورت نے ایک تھپڑ رسید کیا، لیکن شاید یہ اس طرح سے چیخنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں تھا۔ اسی نقاب پوش نے خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نہ جانے کیوں اس وقت چھٹی حس کو بیدار ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے میرے دل نے بیان دیا کہ یہ تو اف میرے خدا، ابھی اور کتنے امتحان باقی تھے میرے۔ یہ کوئی اور تو نہیں، یہ تو باجی ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی اور نہیں، دونوں اس دن والے ہی لوگ ہیں۔ میں شدید پریشانی کے عالم میں چیخنا بند کر چکی تھی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ باجی کیوں مجھے اغوا کریں گی۔ میں ابھی تک ان پر اندھا اعتبار کر رہی تھی، یہ بنا سوچے سمجھے کہ انہوں نے پہلے بھی تو مجھے کس طرح سے یہاں بے قصور کو پھنسایا ہے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا، میرے چیخنے پہ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں بے ہوش نہیں ہوں۔ انہوں نے باہر کھڑی کانسٹیبل کو دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ میرا بازو پکڑتے ہی انہوں نے مجھے اس کوٹری سے باہر نکالا اور گپ اندھیرے میں چلنا شروع کر دیا، ایک انجان راستے کے سمت بڑھتے ہوئے۔ نہ جانے کس راستے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جیل سے باہر نکل آئے۔ میں راستے میں یہی سوچتی ہوئی آئی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور یہ باجی کن جرائم میں مبتلا ہیں جو اس طرح سے خواتین کو وہاں سے غائب کرواتی ہیں۔ یہ کہیں عورتوں کو بیچتی تو نہیں؟ ایک دم سے میرے ذہن نے سوچنا شروع کیا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے لے کر ابھی تک کے تمام واقعات میرے ذہن میں گھومنے لگے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ جیل کی حدود سے باہر نکلے تو صاف ستھری اور پکی سڑک شروع ہو گئی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے۔ گلی کے بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے تک پہنچتے پہنچتے فجر کی آذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ باجی نے مجھے اس کمرے میں دھکیلا اور پھر باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں چہرے پہ وحشت لیے اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اب کی دفعہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ جب کچھ حواس بحال ہوئے تو کمرے کا جائزہ لینے پہ پتہ چلا کہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں فرش پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور اس کے ایک کونے میں ایک گھڑا پڑا تھا جس میں بالکل تازہ پانی بھرا ہوا تھا۔ میں نے گھڑے کے اوپر رکھے ہوئے مٹی کے پیالے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیا اور سوچنے لگی کہ آخر کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ پورا دن اسی سوچ بچار میں گزر گیا۔ جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوئیں تو دروازہ کھلنے کی آواز پہ میں چونک گئی۔ آنے والے لوگوں کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں کچھ بھی تو نہ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی کچھ کر پا رہی تھی۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کوئی مخلص بھی ہے یا نہیں۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ انہی تنگ گلیوں میں سے ہوتے ہوئے پکی سڑک پہ آئے اور پھر آگے گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھ کر ایک جانی پہچانی سی سمت کی جانب رواں دواں ہو گئے، لیکن میں یہی سوچتی رہی کہ میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو کچھ مجھ سے پہلے لوگوں نے کیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور میں نیچے اتر آئی۔ میرے ساتھ موجود لوگ بھی باری باری نیچے اترنے لگے۔ گاڑی ہمیں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہی کیا کہ اماں نے چادر اتاری اور یوں اپنے کاموں میں لگ گئیں جیسے کہ کچھ خاص ہوا ہی نہیں ہے۔ میں اماں کے پیچھے پیچھے گئی اور پوچھا کہ مجھے یہاں آپ ہی کیوں لائی ہیں؟ کہاں ہیں میرے سسرال والے جو ہمیشہ سے ظلم کرتے آ رہے ہیں، اور آپ نے کبھی ایک دفعہ بھی ان سے جا کر نہیں پوچھا ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اماں خاموشی سے اپنے کاموں میں لگی رہیں۔ باقی بہنیں بھی ایسے مصروف تھیں جیسے میں یہاں کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہوں۔ اماں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ سب کیا ہے؟ ایک دم سے مجھے ابا کی وفات پہ باجی کی وہ خسر پھسر بھی یاد آ گئی جو وہ اماں سے کرتی رہی تھیں۔ اس کے بعد پھر وہ سکون سے گھر چلی گئی تھیں۔ جا جا کے کھانا کھا لے، زارا بہن کو کھانا دو، اماں نے چھوٹی کو آواز دے کر کہا۔ میرا خون کھولنے لگا کہ یہاں کھانا کھانا سوچ رہا ہے۔
زارا جیسے ہی کھانا لے کر آئی میں نے ہاتھ سے ٹرے دور پھینک دیا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں نے محض ایک نظر مجھے دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ابھی ہم لوگ انہی باتوں میں مگن تھے کہ ظفر، باجی اور میری ساس بھی آ گئیں، اور آتے ہی اماں سے اس قدر خوش اخلاقی سے ملی جیسا کہ ان جیسا اچھا کوئی اس پوری دنیا میں ہی نہیں ہے۔ مجھے شدید طیش آ رہا تھا۔ میں اس دفعہ بنا کوئی لحاظ کیے چیخ پڑی اور یہی کہا کہ آپ سب لوگ ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ سب نے مل کر میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کیا زندگی برباد کی ہے؟ میری اماں ہی بول پڑی۔ کیا تکلیف دی ہے تمہیں؟ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ جب تم اس گھر میں تھی تو کیا تھا تمہارے پاس؟ 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ سسرال میں جا کر کم از کم سکون سے روٹی کپڑا تو مل رہا ہے نا؟ اماں جو بول بول کے تھک گئیں تو میری ساس آگے بڑھیں اور بولی، بہن جی چھوڑیں، یہ تو بچی ہے، حقیقت نہیں جانتی ہے، اسی لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ باجی ایک طرف کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میری ساس آگے بڑھی اور بولنا شروع کیا۔ ہم لوگ بڑے ہی خوشحال تھے، ہمارے پاس سب کچھ تھا سوائے ایک بیٹے کے۔ میرے بیٹے جیسے ہی پیدا ہوتے کچھ ہی دنوں میں فوت ہو جاتے۔ یہ بات ایک اماں کے لیے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور جا کر دیکھا تو ایک عورت بہت ہی بوڑھی کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے روٹی مانگی جو کہ اس وقت تو پکی ہوئی نہیں تھی۔ میرا دل ہی نہ کیا کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ میں نے کہا، اماں جی آپ کچھ دیر بیٹھیں، میں آپ کو تازی روٹی بنا کے دیتی ہوں۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اور کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوا کر، بہت جلد خوشخبری سنے گی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوں گی۔ اگر وہ شرائط پوری ہو گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تیرا بیٹا بھی باقی بیٹوں کی طرح جان کی بازی ہار جائے گا بھری جوانی میں۔ میں نے منتیں کی کہ میں ہر شرط پوری کروں گی۔ وہ اماں جی کہنے لگیں کہ سب سے پہلے تو جب بیٹا پیدا ہو اس کا بہت سارا صدقہ دینا ہوگا، پھر جب وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو اس کی شادی ایسے گھر میں کرنی ہوگی جہاں لڑکیاں زیادہ ہوں۔ اب یہ اس لیے کہ تم لوگوں نے اس گھرانے کی بھی مدد ساتھ ساتھ کرنی ہے، جہاں کہیں بھی ان کو ضرورت پڑے کسی بھی قیمت پہ انکار نہیں کرنا ہے۔ پھر سب سے بڑی قربانی تمہاری بہو دے گی، اسے کچھ دنوں کے لیے کال کوٹری میں رہنا ہوگا۔ اگر یہ ساری شرائط پوری ہو گئیں تو تیرا بیٹا انشاءاللہ لمبی عمر جیے گا۔ یہ ساری شرائط اس وقت تو مجھے بڑی ہی معمولی لگیں۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ پھر جب ظفر کی پیدائش ہوئی تو میں نے ایک ایک شرط کو ذہن میں رکھا تھا۔ میں اس کا بہت ہی زیادہ صدقہ دیا کرتی تھی۔ ظفر جب 3 سال کا ہوا تو اس کے ابا فوت ہو گئے۔ ہم پہ بڑا ہی بھاری وقت تھا، لیکن اس سارے مشکل وقت میں سریا، میری بڑی نند باجی، ہمارا سہارا بن گئی۔ اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتی تو پھر گھر کے نظام کیسے چلتے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، سریا پڑھ لکھ کر پولیس میں بھرتی ہو گئی۔ ظفر لاڈ پیار میں انتہا کا بگڑ چکا تھا۔ اس نے تعلیم کو خیر آباد کہا اور آگے مزید کوئی نہیں پڑھا۔ اب وہ بڑا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شادی کی عمر کو پہنچا تو ہم لوگوں نے رشتے کی تلاش کی۔ ان دنوں سریا کی ملازمت تمہارے گاؤں والی سائڈ پہ ہی تھی۔ ایک دن تمہارے مرحوم ابا مزدوری کر کے واپس آ رہے تھے کہ رکشہ سے ٹکرا گئے۔ سریا اس وقت گشت پہ نکلی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے انہیں اسپتال لے کر گئی، مرہم پٹی کروائی اور پھر گھر تک بھی چھوڑ کر گئی۔ یوں سریا کو ہمارے گھر کا پتہ چلا۔ چند دنوں کے بعد وہ ابا سے کہیں باہر ہی ملی اور اس نے بھائی کے لیے رشتہ مانگا۔ تمہارے ابا نے جٹ سے ہاں کر دی اپنے حالات کے پیش نظر، لیکن جیسے ہی سریا نے ساری شرائط بھی بتائیں تو تب وہ کچھ پریشان ہوئے۔ انہوں نے گھر جا کر تمہاری اماں سے ساری بات کی، لیکن اماں دور اندیشی سے کام لیتی ہوئی بولیں کہ تمہاری بیٹی بہادر ہے، سب کر گزرے گی، اور وہ ویسے بھی ظفر کی زندگی کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، ہمیں یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ تبھی تو پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کیا گیا تھا۔ جب تم بیاہ کر اس گھر میں آئی تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، وہ بس جیسے سسرال میں ہوتا ہے کچھ ایسا ہی تھا۔ ہم اس کے لیے بیٹی تم سے معافی مانگتے ہیں۔ میری ساس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ یہ ایسا تو نہ کریں، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا نا۔ ظفر سر جھکائے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگی۔ میں مزید شرمندہ ہو رہی تھی کہ اب میرا مجازی خدا بھی ایسا کرے گا کیا؟ میں نے سب کے سامنے کہا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔
سریا باجی آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ یہ بڑی ہی کڑی شرائط تھی. جب تک میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں بڑی ہوئی اور اماں کے منہ سے یہ سب شرائط سنی تو پریشان بھی ہوئی کہ ایسی شرطیں کون سی لڑکی پوری کرے گی، کیونکہ اول تو اس کے والدین ہی نہیں مانیں گے، اور اگر بالفرض وہ مان بھی جاتے ہیں تو عین وقت پہ آ کر لڑکی مکر گئی تو پھر. لیکن پھر اس کا ایک ہی حل تھا کہ میں پولیس میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کیس بناؤں کہ تمہیں کچھ دن حوالات میں ہی رکھا جائے. پھر مجھے یہ زیورات کی چوری کا الزام لگانا پڑا، اور چوری کے الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے وہ زیورات تمہاری اماں کے گھر میں ہی رکھوانے پڑے، کیونکہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. باقی جیل میں وہ جو خواتین غائب ہو رہی تھی وہ ساری ہی بے گناہ عورتیں ہوتی تھیں جن کو عدالتیں نہ جانے کب سے چھوڑ ہی نہیں رہی تھیں. تو پھر میں ہی ان کو وہاں سے بڑے طریقے سے نکال کر ان کے بچوں میں خیر و عافیت سے پہنچاتی تھی، کیونکہ ایسی تمام خواتین تمہاری طرح بے گناہ ہی ہوتی تھیں اور ان کا کوئی بھی کیس تھانے میں درج ہی نہیں ہوتا تھا. اس لیے ان کو وہاں سے نکالنے پر مجھے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا تھا. اس کے علاوہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، مجھے معاف کر دو افشاں. باجی نے بھی ہاتھ جوڑ دیے اور میں نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے کہ وہ بڑی ہیں، یہ سب مناسب نہیں لگ رہا. ظفر، باجی اور میری ساس نے کہا کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، بڑے دنوں سے افشاں کے ہاتھ کی چائے پی نہیں. سب ایک ساتھ ہنسنے لگے اور میں اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.